رونے کا مقام ہے۔ تو اگر ہم صرف رمضان میں مومن بننے کا دعویٰ کریں، جو میں نے آپ سے کہا کہ شاید وہ بھی نہیں ہے اب، اور باقی 11 مہینے یہ تصور کر لیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، یا یوں کہیے کہ اگلے سال پھر ایک عمرہ کر لیں گے یا حج کر لیں گے، پیسہ بہت ہے، اور پھر جو پچھلے سال 11 مہینوں کو گناہ ہیں وہ پھر بخشوا لیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ پچھلے دنوں رمضان گزرا، کچھ چیزیں یہ پہلی دفعہ نہیں، بہت دفعہ میرے مشاہدے میں آئیں اور ہمیشہ ہی آتی ہیں، اور میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک پروگرام کیا جائے۔ تو میں نے نام یہ رکھا کہ رمضان اور ہماری مجبوری۔ تو رمضان میں مجھے ایک دن میں کہیں جا رہا تھا، روڈ سائڈ پہ دو نوجوان آپس میں کسی بات پہ لڑ رہے تھے اور تکرار کر رہے تھے، اور بات تقریباً ہاتھا پائی تک پہنچ چکی تھی۔ تو ایک نوجوان دوسرے سے کہتا ہے کہ اگر میں روزے سے نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ میں کون ہوں، اور میں تمہارا وہ عشر کرتا کہ تم یاد رکھتے۔ وہ جو دوسرا نوجوان تھا وہ بھی اسی طرح کے کوئی کلمات ادا کر رہا تھا، اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہو رہی تھی، اور کہہ یہ رہے تھے کہ اگر ہم روزے سے نہ ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور لوگ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہ گاڑی والا ہو یا موٹر سائیکل والا ہو یا وہ لینڈ کروزر والا ہو، جس انداز سے وہ روزے سے تھوڑی دیر پہلے وہ گھروں کو جا رہے لوگ جس طرح وہ گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مار کے آپ کے اوپر سے گزر جائیں اور جا کے وقت پہ روزہ کھول لیں، یہ نہ ہو کہ کہیں روزہ رہ جائے۔ وہ تمام چیز جو روزہ آپ سے مانگتا ہے، رمضان جس بات کی وہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے وہ یہ سارا نظام وضع کیا، وہ کدھر ہے؟ وہ تربیت کدھر ہے روزے کی جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا؟ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے مجھے اشفاق صاحب کی ایک تحریر یاد آ گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا صرف رمضان میں ہی ہم ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ حالانکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بات بھی بڑی پرانی ہو چکی ہے، یعنی اب تو رمضان آتے ہی ہمارے ہاں ذخیرہ اندوزی، منافع خوری اور اس طرح کی پرائسوں میں جو چیز پہلے 5 روپے کی تھی تو روزے میں 10 روپے کی، اور اس طرح کی دیگر بہت ساری لانتیں جو ہیں وہ سر اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اشفاق صاحب سنیے ان کی تحریر۔ وہ کہتے ہیں کہ جاپان میں ایک لڑکی تھی میوا، ایک جاپانی لڑکی تھی، تو آفس میں وہ کام کرتی تھی۔ تو رمضان شروع ہوتے ہی وہ کہنے لگی کہ یہ جو تم رمضان کا پورا مہینہ صبح سے رات تک، شام تک یعنی بھوکے پیاسے رہتے ہو، اس سے کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ کہنے لگے میں نے اسے بتایا کہ روزہ ایک عبادت ہے، اور اس کی حالت میں جھوٹ بولنا، ایمانداری سے کام لینا، پورا تولنا، انصاف کرنا اور وغیرہ وغیرہ، کسی سے لڑنا نہ، کسی پہ الزام تراشی نہ کرنا، یہ سب چیزیں ہم نہیں کرتے، اور اپنا کام کوشش کرتے ہیں صحیح سر انجام دیں اور برے کاموں سے بچیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ مسکرائی اور بڑی سنجیدگی سے بولی کہ آپ کے تو بڑے مزے ہیں، ہمیں تو یہ کام سارا سال کرنا پڑتا، تو آپ کو صرف یہ کام ایک ہی مہینہ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے میں بڑا اس کی بات پہ میں نے غور کیا اور بڑی شرمندگی سے ہوئی کہ اس نے کیا بات کی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو باتیں آپ کے اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہوں، وہ آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو نہ سنوار سکیں، وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حاجیوں کی تعداد میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے، مگر اخلاقیات، بے ایمانی، بدتمیزی، جھوٹ، بدگمانی، چوری، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مارنا، یتیموں کا مال کھانا،
ہاں، اور پاکستان کا نمبر کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو نفس کو مارنے کا دیا تھا، مگر افسوس لوگوں نے زمین مار لی ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہو یا حج کا موقع ہو، مجھے یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور واقعہ کوٹ کرتا چلوں کہ میں جن دنوں فلائنگ کر رہا تھا تو میرے ایک جاننے والے سے ملنے کا اتفاق ہوا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آب زمزم میں یہاں سے لے جا رہا ہوں، تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں ایک سے زیادہ بوتلیں کیری کر لوں؟ تو میں نے کہا کہ جو سرکاری یا گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے جو الاؤڈ باٹلز ہیں وہ ایک ہی ہے، آپ ایک باٹل کا ہی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ اچھا، لیکن وہ 3 بوتلیں تو میں نے اپنے سوٹ کیس میں چھپائی ہوئی ہیں، تو وہ بھی نکل جائیں گی۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی 4-5 بوتلیں اور کسی طریقے سے نکل جائیں تو آب زمزم ہے، اس کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ تو میں دل میں سوچتا ہی رہ گیا کہ یہ جو آب زمزم جس کی یہ بات کر رہا ہے اور جس کی پاکیزگی کی یہ بات کر رہا ہے، اس کو چھپا کے اور چوری سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے وہ عمرہ اور وہ حج، اس کے کیا معنی ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک اور اتفاق ہوا، میں اس لیے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اس جاپانی لڑکی کا جو اشفاق صاحب نے واقعہ کوٹ کیا، اتنا دکھ ہوا سن کے کہ میں تو اپنے ہی بڑے آپ کو اس کی سٹوریاں سنا سکتا ہوں۔ اسی طرح میں ایک اور فلائٹ کر رہا تھا ریاض میں، جب لینڈ کیا ہم نے تو ایک ہمارے ایک انجینئر صاحب ہوتے تھے، وہ تشریف لائے، تو انہوں نے بال ان کے کٹے ہوئے تھے، ٹرین ان کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ نے حج کیا ہے؟ کہنا ہاں میں حج کر کے آیا، اللہ نے ہمیں بڑی سعادت دی ہے، اللہ نے اپنے گھر میں بلایا تھا، مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں حج کر سکوں۔ تو میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ گورنمنٹ آف سعودیہ کا تو بڑی انہوں نے ریسٹرکشن ہوتی تھی کہ وہاں پہ جو لوگ ہوتے تھے ان کو اسپیشل پرمٹ دیا جاتا تھا اگر وہ حج کریں، لیکن بہت کم لوگوں کو ملتا تھا۔ میں نے کہا وہ تو گورنمنٹ آف سعودیہ نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ حج نہیں کر سکتے، وہ آپ نے اجازت لے کے کیا تھا یا کیسے کیا؟ کہتے نہیں مجھے وہ نہیں مل سکا تھا۔ تو پھر ایک لوکل پولیس والے سے میری بات ہوئی، تو اس نے مجھ سے پیسے لیے، اس نے ہمیں چھپا کے ایک گاڑی کے اندر پردے ودے کر کے چھپا کے وہ چور راستوں سے ہمیں جا کے تو وہ انہیں وہاں پہنچا دیا اور میں نے حج کر لیا۔ تو میں نے کہا اگر آپ یہ پیسے دے کے، رشوت دے کے آپ نے چور راستے سے جا کے آپ نے حج کیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو ذرا بھی یہ احساس نہیں تھا کہ اس نے ایک پولیس والے کو رشوت دے کے چور راستے سے جا کے حج کیا، جس کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور میں حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ ہے وہ سوچ جو ہم عمل کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور کیا اقبال نے کہا، وائے ناکامی متاح کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ہم لٹ تو چکے ہی ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم لٹ چکے ہیں، ہمیں اس کے نقصان کا بھی احساس نہیں ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وہ سوچ ہی نہیں پا رہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اقبال کو تو شاید یہ لوگ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، صرف میرا خیال ہے کہ وہی لوگ سمجھ سکیں۔ ہمارے لیے تو صرف ایک شاعر ہے، جلسوں میں وہ پولیٹیکل جلسے ہوں یا ادھر ادھر ہوں، ہم بس اس کے شعر سنا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شاید ہم نے قرآن بھی نہیں سمجھا اور اقبال کو تو ہم نے بالکل نہیں سمجھا۔ سنیے اس طرح کا ذہن میں رکھی ہوئی جاپانی لڑکی کا، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا، اور سنیں اقبال کیا کہتے ہیں۔ جاپانی لڑکی تو شاید آج کہہ رہی ہو، اقبال سنیں کب کہہ کے چلا گیا یہ۔ اقبال نے کہا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانیوں حج، نماز و روزہ و قربانیوں حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔
رونے کا مقام ہے۔ تو اگر ہم صرف رمضان میں مومن بننے کا دعویٰ کریں، جو میں نے آپ سے کہا کہ شاید وہ بھی نہیں ہے اب، اور باقی 11 مہینے یہ تصور کر لیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، یا یوں کہیے کہ اگلے سال پھر ایک عمرہ کر لیں گے یا حج کر لیں گے، پیسہ بہت ہے، اور پھر جو پچھلے سال 11 مہینوں کو گناہ ہیں وہ پھر بخشوا لیں گے۔ اگر یہ دل میں چیز ہے کہ اس طرح ہم 11 مہینوں کو گناہ بخشوا لیں گے، تو شاید ایسا نہ ہو سکے۔ اس پہ غور کیجیے گا۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔